جی، آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔ السلام علیکم طلت صاحب. سر یہ عمران بول رہا ہوں سعودی عرب سے. یہ تھوڑی سی آج کل خبریں چل رہی ہیں جی کو 400 ارب کی بی آر ٹی بھی بند ہے، اس کا کیس بھی، معلم جبا کا بھی بند ہے، یہ شوگر کا اور آٹا کا سب کچھ اپنے ملوث ہیں، تو کیس یہ بند ہیں. پلیز آپ ان سوال کا جواب دیجیے گا. شکریہ، مہربانی. جی، سب کچھ بند. آپ نے دیکھا دوائیوں کا کیس بھی بند، پائلٹس کا کیس بھی بند، اس کے علاوہ سمگلنگ کے کیسز بھی بند، 2 نمبر سگریٹ بنانے کے کیسز بھی بند، تمام کیسز بند. اور تمام لوگ جو ہیں جو ان کیسز کے اندر موجود تھے وہ ویسے ہی دندناتے پھر رہے ہیں، وہ ویسے ہی کام کر رہے ہیں. اپنے من پسند کے لوگوں کو لگانے کے کیسز بند، تمام کیسز بند کیے گئے. تو بنیادی طور پر جو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سویا نہیں ہوا، کسی نے ستو نہیں پیے ہوئے، سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن چونکہ ہم نے یہ نظام ایسے ہی چلانا ہے، اس سے ہماری نوکریاں وابستہ ہو گئی ہیں، لہٰذا ہم نے اس نظام کو ایسے ہی چلتے رہنے دینا ہے. لوگوں کو ہم نے روزانہ ایک نئی کہانی سنانی ہے. کبھی ہم نے ان کو بتانا ہے کہ اگرچہ معیشت کی گردن ٹوٹ گئی ہے لیکن یہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہو گئی ہے. اور ہم نے ہر ہفتے کے جو اعداد و شمار ہیں جو دنیا میں کہیں پہ فیکٹر ان نہیں ہوتے، کبھی 1 مہینے کے انویسٹمنٹ کے اعداد و شمار لے آتے ہیں، کبھی 2 ہفتوں کے فارن ایکسچینج ریمیٹنسز کے اعداد و شمار لے آتے ہیں، اور تمام اداروں کو لگایا ہوا کہ بہترین پروجیکشن کرے. ایک چھوٹا سا قانون جو ہے وہ پاس، اس کا بل آپ موو کرتے ہیں تو شور مچا دیتے ہیں، جی واہ واہ جی کیا زبردست آپ نے کابینہ نے کارکردگی کی ہے. تو آپ نے لوگوں کو، جس کو ہم نوائز ڈسٹریکشن کہتے ہیں، یعنی صوتی طور پر گمراہ کرنے کا جو ایک آلہ ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور اصل کام وہیں کا وہیں ہے. ورنہ تو جس طریقے سے لوٹ اور پلنڈر ایسے لوگوں کو لگا کر کے جو نااہل ہیں اس ملک میں جس کا بندوبست کیا گیا ہے، اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں. اور پھر پرانے جتنے کیسز تھے جن کے اوپر آپ نے اتنے بڑے بڑے الزام لگائے تھے، احد چیمہ کا میں دوبارہ نام لوں گا، اب سپریم کورٹ نے اس کی بیل کر دی ہے. آلموسٹ 3 ایئرس، 3 سال آپ نے اس کو 3 سال آپ نے اس کو ایک نان کیس کے اندر، مطلب کیس بھی نہیں کہوں، نان کیس کے اندر آپ نے اس کو رکھا ہے. اس کی زندگی تباہ کر دی ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ رل گئے ہیں، اس کا کیریئر خراب ہو گیا ہے، اس کا خاندان جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا ہے. اس کی زندگی آپ نے تباہ کر دی ہے 3 سال، اور آخر میں آ کے آپ نے اس کو ضمانت دے دی ہے. فواد حسن فواد کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ کمپیوٹر اس کا رکھا ہوا ہے، اس کا موبائل لے لیا ہے، وہ ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتا، وہ اپنا اکاؤنٹس استعمال نہیں کر سکتا. یو ہیو نتھنگ آن ہم، اور کیس آپ چلاتے نہیں. یہ آپ پھر آپ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر لوگ جو غصہ نہ کیا کریں اور انصاف ہو، اس طریقے سے آپ نظام چلا رہے ہیں. اور جو انصاف کرنے والے ان کا کردار تو آپ دیکھیں ذرا، ماشاء اللہ. تو بالکل یہ کسی نے جان بوجھ کے بند کیا ہوئی، سب کو پتہ کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم محترم طلعت حسین صاحب. میں تجزیہ سن رہا تھا آپ کا. آپ نے فرمایا کہ آج کے دور میں کسی کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے، تو عرض یہ کرنا تھا کہ کیسے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں؟ وہ بندہ جو پوری زندگی میں ایک سیٹ سے آگے نہیں بڑھا، اس کو اتنی اس کا پروپیگنڈا کیا گیا، پبلسٹی دی گئی، اس کو اتنا اس کے ہائپ کریٹ کیا گیا کہ وہ 40 تک پہنچا، 40 سے پھر ملک کا وزیر اعظم بن گیا. آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. لوگ تو بیوقوف بن گئے. ایم کیو ایم نے کراچی پر راج کیا اور ہمارے اردو سپیکنگ انتہائی ذہین اور قابل ترین لوگوں کو بیوقوف بنے رکھا کہ اگر الطاف بھائی نہیں ہوگا تو پٹھان اور سندھی اور پنجابی آپ کو کھا جائیں گے. بیوقوف بنایا گیا. پاکستان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا، اگر وہ نہیں ہوگا تو ہندوستان کھا جائے گا. بیوقوف بنایا گیا. اسی طرح ہزاروں مثالیں مل جائیں گی اس بات کی کہ پروپیگنڈے کرنے کا فن اگر آپ کو آ جائے تو آپ اس زمانے میں بھی لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. اور وہی کھیل ہے، اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اب بھی. آپ اس پر ذرا مزید غور فرمائیں. دیکھیں جی، زبردست آپ نے جو متبادل نقطہ نظر ہے اس کو بیان کیا سوال کی صورت میں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑا باوزن آپ کا آرگومنٹ ہے، اور ہمیں اس آرگومنٹ کو بہت حد تک ماننا بھی ہوگا. صرف اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے
میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جو یہ تمام بیوقوف بنانے کا جو عمل ہے، اس کے اندر آپ نے خود ہی یہ فرمایا کہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی، جس کے اندر دھرنا بھی شامل ہے، جس کے اندر ٹی وی کے انٹرویوز بھی شامل ہیں، جس کے اندر عدالتوں کے ذریعے بیانیاں بھی شامل ہے کہ جو لوگ طاقت میں اس وقت موجود ہیں 2 نمبری سے آئے ہیں، کتنے 2 نمبر ہیں، ہم نے ان کو نکالنا ہے۔ آپ نے پوری ریاست کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے دھکے مار کے حکومت کو جو الیکٹ ہوئی تھی اس کو آپ نے نکالا۔ تو اگر وہ دھکے مارنے کا عمل نہ ہوتا تو کیا واقعتاً لوگ بیوقوف بنتے؟ ایک سوال ہے آپ سے، جو جواب کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پہ کی جاتی ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی نتیجہ دینا ہی ہوتا ہے، اور اگر بیوقوف نہیں بھی بن رہے پھر بھی لوگوں کے اوپر وہ لاگو ہو جائیں گے۔ الطاف حسین کی کلاسک کیس ہے، اگر اس وقت اس کو سپورٹ نہ دی جاتی تو وہ خاص حد سے زیادہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتا تھا۔ تو اگر آپ ایون پلینگ فیلڈ کر دیں گے، برابر کا سیاسی نظام بنا دیں گے اور خود اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، تو کوئی بھی سیاستدان خاص حد سے آگے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ ٹرمپ نے 3 سال بنا لیا نا جی، 4 سال بنا لیا بیوقوف، اس کے بعد کیا ہوا؟ رزلٹ سامنے آ گئے۔ اب یہی اگر ٹرمپ کے ساتھ تمام ادارے لگ جاتے، جوڈیشری لگ جاتی، فوج لگ جاتی، CIA لگ جاتی، FBI لگ جاتی، پریس لگ جاتا، تو لوگوں نے پھر بیوقوف بن جانا تھا۔ تو وہاں پہ نظام تگڑا ہے، تو یہ سارے ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لہٰذا کسی نے کسی کو بیوقوف نہیں بنایا، لوگوں نے خود سے فیصلہ کر دیا۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ بیوقوفی بنانے کا عمل جو ہے وہ غیر قدرتی عمل ہے۔ بیوقوف بنانے کا عمل جو ہے غیر قدرتی عمل، اگر آپ اس غیر قدرتی عمل کو منہا کر دیں تو لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت مشکل ہے، کیونکہ مہنگائی کے اوپر انہوں نے میری بات نہیں سننی، انہوں نے جابس کے اوپر میری بات نہیں سننی، بزنسز کے اوپر میری بات نہیں سننی۔ میرے کہنے سے کیا ہوگا اگر میں کہوں کہ مہنگائی ہے اور مہنگائی نہ ہو، تو بلکہ میری اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ میرے کہنے سے کیا ہوگا کہ جابس نہیں ہیں اگر واقعتاً جابس موجود ہوں، یا گورننس نہیں ہے اگر واقعتاً گورننس موجود ہو، میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، الٹا مجھے نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا لوگ جو خود رپورٹر ہیں، خود تجزیہ نگار ہیں، خود معلومات حاصل کرتے ہیں، تو ہم جیسے لوگوں کو تو صرف اتنی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک مربوط تجزیہ آپ تک پیش کر دیتے ہیں، اور وہ زاویے سامنے لے آتے ہیں جو عموماً نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ورنہ تو حقائق سے آپ آشنا ہیں۔ تو جو پبلک حقائق سے آشنا ہے اپنے تجربات کی بنیاد پر، اپنے مشاہدے کی بنیاد کے اوپر، اس کو آپ خاص حد سے زیادہ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ لیکن اگر آپ نے ریاست کے وسائل کو معمور کر دیا ہے لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف بیوقوف بنانے پر، اور ایک متبادل کائنات ان کے لیے آپ نے کھڑی کر دی ہے، آلٹرنیٹ یونیورس، تو پھر ظاہر اس کا نتیجہ کچھ نہ کچھ تو نکلے گا۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن صرف یہ اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر انٹرفیئر نہ کیا جائے بیوقوفی کے عمل کو زیادہ کامیاب بنانے کے لیے، تو لوگ بیوقوف خاص حد سے آگے نہیں بنیں گے۔ جی طلبہ السلام علیکم۔ خبریں کچھ یوں آ رہی ہیں کہ میڈیا آؤٹلیٹس جو کہ انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے وہ صحیح باتیں عوام تک پہنچا رہے ہیں، آپ جیسے لوگ اور مختلف نیا دور ٹی وی اور مطلب مختلف لوگ اور جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو ایک کلیم ڈاؤن ہو اور وہ اس طرح کہ جی یہ سارے سوشل میڈیا ہی بند ہو جائے، یہ کہہ کے کہ جی یہ اپنے ڈیٹا سینٹرز ہمارے پاس ان کے نہیں ہیں، یا یہ ہمیں جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکسیس نہیں دے رہے پرسنل انفارمیشن پہ جو اپنا عوام کی ان کو چاہیے، تو عوام کے وسیع تر مفاد کے اندر جو ہے عوام کے کان تک کوئی ایسی خبر ہی نہ پہنچے جس سے ان کو کوئی سوچیں سمجھیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں کیا ریاکٹ کرنا چاہیے اور کس طرح اپنا احتجاج رقم کرانا چاہیے، میں آپ سے ایڈوائس چاہوں گا ہم جیسوں کے لیے کہ کیا کریں۔ اور کیونکہ وی کی ناٹ افورڈ کہ ہمارے پاکستان کے اندر گورنمنٹ کی کسی بات کے اوپر کوئی چیک ہی نہ رہے کہ بھائی صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اور جو ہے وہ جو بیسکلی میڈیا کا کام ہوتا ہے، جو سارے اپنا جرنلسٹ کا اصل کام ہوتا ہے کہ ٹو ایکٹ ایز اے کاؤنٹر بیلنس اور اس نیریٹو کے اگینسٹ اس کی کریٹیک کرنا، تو اس کے اوپر مطلب اگر یہ بند ہوگا تو کتنا ایک نقصان یا فائدہ ہے، اس کے اوپر میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑی بات کریں۔ جی بالکل، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، میں بالکل غلط بیانی سے کام لوں گا اگر میں کہوں گا کہ اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، بالکل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا بالکل ریڈار کے اوپر انہیں رکھا ہوا ہے۔
لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ ناکافی ہوگی اور کارگر نہیں ہوگی. ڈسرپٹ کریں گے وہ چینلز کو، بعض کو بند کریں گے، کسی کو کورٹ کے اندر لے جائیں گے، گھسیٹیں گے. اور یہ آسان کام نہیں ہوتا اسے ٹیکل کرنا اگر آپ کے پاس وسائل بھی محدود ہوں اور آپ کے پاس زندگی اور بھی آپ نے گزارنی ہے. پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار کیا مجھے ضرورت پڑی ہوئی ہے، جب ساروں نے، نظام چلانے والوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے خودکشی کا راستہ ہی اختیار کرنا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں آرام سے اپنا دامن بچاؤں اور پھر تماشا دیکھوں. بعض جو کمزور دل لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس کا تماشے کا حصہ بن جاتے ہیں، کہتے ہیں وقتی طور پہ چلو ڈنگ ٹپانا ہے ہم نے تو ڈنگ ٹپا لیتے ہیں، سارے جہاں پہ یہاں پہ لگے ہوں تو ہم بھی لگ جاتے ہیں. تو اس کا اثر ہوگا، لیکن ٹیکنالوجی کو آپ غلام نہیں بنا سکتے. ٹیکنالوجی بہت بہت پاورفل ہے، یہاں پر نہیں ہوگا تو باہر ہوگا، کسی نہ کسی صورت میں آپ تک معلومات پہنچیں گی. اور جس طرح کہ میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ لوگ خود بہتر سمجھتے ہیں. یہ جو ٹیچرز یہاں پہ آ کے پروٹیسٹ کرتے ہیں، یہ جو کلرکس پروٹیسٹ کرتے ہیں، جو کسان پروٹیسٹ کر رہا ہے، یہ جو ریڈیو کے ملازمین پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یا پی ٹی وی کے ملازمین جو پروٹیسٹ کرتے ہیں، یہ جو نرسز پروٹیسٹ کرتی ہیں، ڈاکٹرز پروٹیسٹ کرتے ہیں، ان کو کوئی میڈیا لے کے آتا ہے؟ کوئی میڈیا نہیں لے کے آتا. یہ وہ لوگ ہیں جو نظام کے ڈھسے ہوئے ہیں اور وہ نظام ان سے بار بار قربانیاں مانگتا ہے. پہلے ان کا استحصال کرتا ہے، ان کی جان لیتا ہے، پھر ان سے قربانیاں مانگتا ہے. پہلے یہ نظام جو ہے کووڈ کی پہلی ویو کے بعد آرام سے سو جاتا ہے، تیاری نہیں کرتا، دوسری ویو آتی ہے لوگوں سے قربانیاں مانگنے لگ جاتا ہے. تو اس نظام کے خلاف آپ کو ایک اویئرنیس بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اور معلومات رک نہیں سکتی ہیں. آپ ایک چینل بند کریں گے تو 20 اور کھل جائیں گے. اور یہ جو سائیکل آف انفارمیشن ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے بڑا تگڑا بن گیا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے تو بائی آل مینس آپ کو کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ موو جو ہے یہ کافی سنجیدہ موو ہے. السلام علیکم طلعت بھائی. اچھا ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو اپوزیشن پی ڈی ایم کے جلسے کر رہی ہے تو ان کا جو سا ٹاسک ہے وہ سلامت لانگ مارچ ہے. اگر یہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو تصادم ہوگا، یا کوئی ادارہ یا کوئی میڈل مین اٹھے گا جو صلح کرائے گا، کیونکہ تصادم ہوگا تو معاشرت گرے گی، سب کچھ دیکھیں تصادم کی طرف تو اللہ نہ کرے کہ جائے. میں کل پرسوں نہیں میں جمعرات کو جے یو آئی کا لاڑکانہ کے اندر جلسہ دیکھ رہا تھا. بہت تگڑا جلسہ کیا اور بہت لوگ تھے. ظاہر ہے میں کووڈ-19 کے بارے میں بہت عرصے سے کیمپین کر رہا ہوں، میرے خیال میں ایسے جلسے نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ میری رائے ہے. اب اس کو اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے اوپر آپ لاگو تو نہیں کر سکتے. اور بالخصوص جب آپ 14-15 دن پہلے کبھی حافظ آباد میں جلسہ کر رہے ہیں، کبھی سوات میں کر رہے ہیں، سارے کام آپ کر رہے ہیں، بزنس چلوا رہے ہیں، اور سڑکوں کے اوپر ویسے ہی رش ہے اور جو سب کچھ کام ویسے ہی آپ کروا رہے ہیں، تو پھر آپ سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپوزیشن کے سیاستدانوں کو آپ جلسے نہ کریں. اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ جو ہے نا ایونچولی مجھے لگتا ہے کہ اگر تنگ آمد بجنگ آمد ہوا تو یہ کرنا پڑے گا، اور پھر وہ کافی فساد کا باعث بنے گا. معیشت تباہ، اب کتنی اور تباہ ہوگی معیشت جی. 5.8% کے اوپر سے اٹھا کے آپ نے اس کو منفی گروتھ کے اندر لے آیا، اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی ہے. اور یہ کووڈ-19 سے پہلے کے فگر، اس کا کووڈ-19 سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ کووڈ میں تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دوسرے خطوں کی نسبت کووڈ کے اندر ہماری معیشت بڑی اچھی گرو کر رہی ہے. پتہ نہیں کون سی کتابیں یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن چلیں ہم اپنے دعوے کو ہی لے لیتے ہیں ان کے کہ جی کووڈ کے اندر ہماری معیشت دوسروں کی نسبت اچھا کام کر رہی ہے. تو جو منفی گروتھ ہے وہ پچھلے کووڈ سے پہلے کی بات ہے. تو 5.8 سے اٹھا کے آپ نے منفی گروتھ کے اوپر آپ لے آئے ہیں. جابس ندارت ہے، جو جابس تھیں وہ بھی جا رہی ہیں. تو اتنی تباہی کو اگر ہم نے برداشت کر لیا تو پھر آئی سپوز اور تباہی بھی برداشت ہو جائے گی. لیکن لانگ مارچ جو ہے وہ تنگ آمد بجنگ آمد ہوگا. اگر اس سے پہلے معاملات طے نہ ہوئے تو اور کوئی جماعت کرے نہ کرے، تو مجھے لگتا ہے کہ جے یو آئی جو ہے وہ تو کافی موٹیویٹڈ ہے اور وہ تو یہ کام کریں گے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب ایک مرتبہ آ کے واپس جا چکے ہیں. دوبارہ شاید جب وہ آئیں تو واپس اس طرح نہ جائیں جس طرح پہلے گئے تھے.